بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. توجہ، کل ہم نے پڑھ لیا تھا، شروع کیا تھا لمحہ نمبر 4. ہم نے پڑھا تھا لمحہ نمبر 4 مخارج کے بیان میں ہے، مخارج کے بیان میں. پھر ہم نے پڑھ لیا تھا مخارج مخرج کی جمع ہے. پھر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مخارج کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 ہیں. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 16 ہیں. شاباش. اور امام خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور توجہ، اور اکثر قراء حضرات نے 17 بیان فرمائے. علامہ جزیر رحمہ اللہ نے بھی 17 بیان فرمائے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب توجہ کرنا. پھر ہم نے ایک سوال کیا تھا، 29 حروف ہیں، 29 حروف میں سے ہونا تو یہ چاہیے کہ 29 حروف کے 29 مخرج ہونے چاہیے. تو ہم نے وہاں پر جواب تفصیل کے ساتھ دیا تھا جو کل بیان ہو چکا. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے لمحہ نمبر 1. لمحہ نمبر 1. توجہ، لمحہ نمبر 1. اچھا، مخرج اکثر کہتے جی 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 جی. توجہ، مخرج نمبر 1. مخرج نمبر 1 ہے جوف دہن. جوف دہن. جوف کہتے ہیں خالی حصے کو، دہن کہتے ہیں منہ کو. جوف دہن کا مطلب منہ کا خالی حصہ. جوف دہن کا مطلب منہ کا خالی حصہ. اچھا، منہ کا خالی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ منہ کا خالی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سینے سے ہوا نکالیں، وہ ہوا یہاں سے شروع ہوگی، ٹکرائے بغیر باہر نکل جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ بس یہ جہاں سے ہوا گزر کر باہر نکل رہی ہے، یہ جوف دہن، یہ منہ کا خالی حصہ. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. الف یہاں سے ادا ہوتا ہے، یا مدہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، اور واو مدہ یہاں سے ادا ہوتا ہے. الف. دیکھو، را کی آواز نکالنے کے بعد میں ایک آواز لمبی کروں گا، وہ یہیں سے را دیکھا آپ نے الف کی آواز. ہم پڑھتے ہیں مالکی، میم کے بعد آواز ہے یہ الف ہے. میم الف ما، یہ الف ہے. تو میم کے بعد جو آواز جاری ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وہ اس منہ کے خالی حصے سے نکل رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ الف. یا مدہ، یا مدہ بھی اس جوف دہن سے ادا ہوتا ہے. دیکھو، نستعین، این، یا مدہ. اور واو مدہ بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے. مغضوب. واضح ہو گئی بات؟ شاجی کو جا کر کوئی ساجد کرنا اس ٹائم جب میں سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں، کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو طلباء کو آہستہ پڑھنے کا کیا. اچھا توجہ، تو یہ 3 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں. الف جو کہ ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، واو مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. الف، یا مدہ، یا مدہ. چلو، الف، یا مدہ، واو مدہ.
الف یا مدہ واو مدہ. الگ الگ مثال جیسے صراطا یہ الف کی مثال ہے، نستعین یہ یا کی مثال ہے، المغضوب یہ واو مدہ کی مثال ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اگر ایک ہی لفظ میں ہم اس کی مثال لے لیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں اوتینا، او واو مدہ کی مثال، تی یا مدہ کی مثال، نا الف کی مثال. اسی طرح نوحیہا، نون کے بعد او یہ واو مدہ کی مثال، ہی ہا کے بعد ای کی جو مثال ہے جو آواز ہے یہ یا مدہ کی مثال، ہا نوحیہا، ہا کے بعد جو الف کی آواز ہے جو آواز ہے یہ الف مدہ کی مثال. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ واضح ہو گئی بات؟ اچھا ان تین حروف کو یہ جوف دہن سے جو ادا ہوتے ہیں ان تین حروف کو حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں، ان کا نام ہے حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں، حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. حروف مدہ اس وجہ سے کہ ان پہ مد ہوتی ہے، آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. جوفیہ اس وجہ سے کہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کو حروف ہوائیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آواز ہوا میں پوری ہو جاتی ہے، ہوا میں پھیل جاتی ہے. ہاں ختم ہو گئی. واضح ہو گئی بات؟ ان کے تین نام ہیں، مدہ، جوفیہ اور ہوائیہ. اب ایک اور بات سمجھیں، جو کہ مخرج نہیں ہے، مخرج سے الگ ہے لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ہم نے کہا جوف دہن سے الف ادا ہوتا ہے، ایسے ہی کہا نا، یا مدہ بھی ادا ہوتا ہے، واو مدہ بھی ادا ہوتا ہے. تو ایک ہم نے کیا کہا، الف بھی ادا ہوتا ہے. الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ توجہ، الف اور حمزہ میں تین طرح کا فرق ہے. توجہ کرنا، الف ساکن ہوتا ہے، توجہ کرنا، الف ساکن ہوتا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے. تین باتیں کرنا، الف ساکن ہوتا ہے، جھٹکے کے بغیر پڑھا جاتا ہے، اس کے ادائیگی میں جھٹکا نہیں ہوتا، اور یا تو درمیان میں ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے، مطلب شروع میں نہیں آ سکتا. حمزہ 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 توجہ، حمزہ ساکن بھی ہوتا ہے، زبر زیر پیش والا بھی ہوتا ہے، اور اگر ساکن ہو تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے. مطلب جو شروع میں آئے گا وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا. الحمد کے شروع میں حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اس پر زبر زیر پیش بھی ہے. دیکھو عثمان، میم کے بعد مان، یہ الف ہے، اس کے تین علامتیں ہیں، ساکن ہے، جھٹکے کے بغیر ہے، درمیان، شروع میں نہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. الف ساکن ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا حمزہ متحرک بھی ہوتا ہے، ساکن بھی ہوتا ہے. الف توجہ جھٹکے کے بغیر پڑھا جاتا ہے. حمزہ اگر ساکن ہو تو جھٹکا واضح ہوتا ہے. با سن، دیکھو با حمزہ زبر با سن، با سن جھٹکا ہے. اور الف درمیان یا آخر میں ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا حمزہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے.
واضح ہو گئی بات؟ واضح ہو گئی بات؟ شروع میں اگر آ گیا تو حمزہ ہے، درمیان میں آ کر جھٹکا لگا حمزہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اس پر زبر زیر پیش آ گیا تو حمزہ ہے، سمجھ آ گئی بات؟ واضح ہو گئی؟ اچھا اگلی بات بھی سمجھے، اگلی بات بھی سمجھے، یہ جو واو یا ہوتے ہیں نا، ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ الف کی بات ہو گئی نا، اب ہم آ جاتے ہیں یا کی طرف، واو کی طرف۔ ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں، نام یاد رکھنا، لکھا ہوا ہے سارا کچھ، نام یاد رکھنا: مدہ، لین، متحرک، مدہ، لین، متحرک، لکھا ہوا ہے اس کے اندر، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، مدہ، لین، متحرک۔ کس کے بارے میں کہا؟ یا اور واو کے بارے میں، یا اور کے بارے میں۔ الف ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے، الف ہمیشہ، الف ہمیشہ کیسے مدہ ہی؟ یا اور واو یہ مدہ بھی ہوتا ہے، لین بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی ہوتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مدہ کی مثال: الرحیم، حیم، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، حی، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، حی، اور زان تک نہیں دینے لگا یہ، سمجھو، حیم، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے۔ توجہ کرنا، قریش، کیا پڑھا؟ را یا زبر دوشی، یا ساکن اس سے پہلے زبر، رائی، رائی، پہلے کیا تھا؟ یا ساکن ما قبل زیر، ہی، یہ کیا ہے؟ رائی، یا ساکن ما قبل زبر، پیچھے تھا یا ساکن ما قبل زیر، اس میں یا ساکن ما قبل زبر، اس کو یا لین کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بسکٹ کے بغیر صحیح نہیں لگتا، جاؤ جاؤ بسکٹ بھی لے کے آؤ، اللہ کے بندے۔ اچھا توجہ، توجہ، اور جس یا کے اوپر زبر زیر پیش ہو، وہ جس یا کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو یا متحرک کہتے ہیں۔ یا، یو، یا متحرک، یا ساکن ما قبل زبر، یا لین، یا ساکن ما قبل زیر، یا مدہ۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح واو، واو کی بھی 3 قسمیں ہیں، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، مغضوب، اور یہ واو مدہ، ٹھیک ہے؟ واو ساکن ما قبل پیش ہو، مغضوب، یہ واو مدہ۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوف، 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 واو ساکن ما قبل زبر، اس کو واو لین بولتے ہیں، واو لین، اور جس واو کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس واو کو واو متحرک کہتے ہیں۔ اب کل میں نے کیا تھا نا، توجہ کرنا ہے نا۔ اچھا بات سمجھ آ گئی؟
تو الف کی ایک ہی ہے، الف ایک ہی ہوتا ہے، وہ مدہ ہی ہوتا ہے، لیکن یا متحرک بھی ہوتا ہے، پہلے ایسا کرتے ہیں، یا مدہ بھی ہوتا ہے، یا لین بھی ہوتا ہے، یا متحرک بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح واو، واو مدہ بھی ہوتا ہے، واو لین بھی ہوتا ہے، اور واو متحرک بھی ہوتا ہے۔ تینوں کی مثالیں یاد ہو گئیں؟ یا مدہ کی مثال نستعین، یا لین کی مثال جیسے قرائی، اور یا متحرک کی مثال جیسے یا یہ یو، یا ایھا الناس، یا واو مدہ، واو کی بھی 3 قسمیں، واو مدہ کی مثال مغضوب، واو ساکن ما قبل پیش، واو ساکن ما قبل پیش مدہ، واو ساکن ما قبل زبر خو، یہ واو لین، اور جس واو کے بعد زبر زیر پیش ہو واو متحرک اس کو کہتے ہیں۔ اب آخری بات کرتا ہوں، یہ جو واو مدہ اور یا مدہ ہے نا، اس کا مخرج توجہ، یہ جتنے حروف مدہ ہیں، الف ہو، واو مدہ، یا مدہ، ان کا مخرج جوف دہن ہی ہے، لیکن یا لین اور یا متحرک کا مخرج آگے آئے گا، اسی طرح واو لین اور واو متحرک کا مخرج بھی آگے آئے گا۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہ سمجھ آئی ہے؟ چلو کتاب کوئی پڑھے۔ ویسے یار بوتل نہیں پینی چاہیے، لیکن آج تو پی لینی چاہیے۔ جی مخرج نمبر 1، جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جی واو ساکن ما قبل ضمہ جیسے المغضوب، یا ساکن ما قبل کسرہ جیسے نستعین، جی الف ساکن ما قبل فتح جیسے الصراط، جی، اور الف کے ما قبل ہمیشہ فتح ہی ہوتا ہے۔ ان تینوں حرفوں کو حروف مدہ، حروف جوفیہ اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ دو یہ کہاں الف سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہی ہوتا ہے، زبر ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پورے قرآن پاک میں، پورے کلام عربی میں الف سے پہلے نہ زیر آ سکتا ہے نہ پیش آ سکتا ہے، پورے قرآن پاک آ ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوگا۔ جی مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر کبھی مد بھی ہوتا ہے۔ جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف جوف دہن یعنی منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی آواز ہوا پر ختم ہوتی ہے۔ الف اور حمزہ میں فرق، الف ہمیشہ ساکن پہ جھپکے ہوتا ہے، کلمہ کے درمیان اور آخر میں بھی ہوتا ہے، الف پر حرکت نہیں ہوتی، جیسے قال۔ 3 طرح کا فرق ہو گیا، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، بے جھٹکے ہوتا ہے، کلمے کے درمیان اور آخر میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی کی تشریح آگے کی ہے، الف پر حرکت نہیں ہوتی۔ جی اور حمزہ ساکن بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی۔ ہاں پہلی بات، حمزہ ساکن بھی ہوتا ہے، متحرک بھی۔ جی کلمہ کے شروع، درمیان اور آخر میں بھی آتا ہے۔ جی اور حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ابھی سمجھ آئی ہے؟ یہ کراچی والے ایسے کر کے بولتے ہیں۔ ابھی کیا حال ہے؟ ایسے کر کے بولتے ہیں نا، کیونکہ وہ پان کھا رہے ہوتے ہیں، پان۔ جی جیسے مقبول اور باسم کے بیچ کا یار حمزہ۔ کراچی والا کوئی سن رہا ہوگا تو کہے گا کہ یار استاد جو ہے نا، یار میں کراچی سے محبت کرتا ہوں۔ اور الحمد اور ایاک، کراچی والے میرے محسن ہیں۔ جی اور الحمد اور ایاک کے شروع کا حمزہ، اور اکثر لوگ اس حمزہ کو بھی الف ہی کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ الف شروع میں بعض مرتبہ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ الف ہے، یہ الف نہیں ہوتا حقیقت میں، یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس پر زبر ہے، شروع میں ہے۔ جی حالانکہ یہ بالکل غلط ہے،
بلکہ الف بالکل ایک الگ حرف ہے اور حمزہ الگ حرف ہے۔ یہ ہاں واو یا کی قسمیں، واو اور یا کی 3 قسمیں ہیں، مدہ، لین اور متحرک۔ مدہ وہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو جیسے المغلوبی، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو جیسے نستعین، جیسا کہ مخرج نمبر 1 کے ذیل میں گزرا۔ جیسا کہ مخرج نمبر 1 میں پیچھے گزر گیا جی۔ لین واو یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ میں نے اور انداز اپنایا تھا، انہوں نے اور انداز۔ لین کس کو کہتے ہیں؟ واو یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، ریتی بات ہوئی نا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے الگ الگ بیان کیا تھا، یا ساکن ما قبل زبر، واو ساکن ما قبل زبر۔ انہوں نے کہا واو یا ساکن ما قبل زبر۔ ہاں آگے کی بات ہے جیسے خوف و صیف، جی متحرک واو یا پر حرکت یعنی زبر زیر پیش ہو جی۔ جیسے وا وے وہ، یا یہ یو۔ نہیں یار یہ واہ وے وہ، یہ وے کیا ہوتا ہے؟ what is this؟ وا وے وہ، وا وی وو، وا وی وہ۔ ہاں اسی طرح یا یی یو، یا یہ یو۔ ویری گڈ۔ ہاں واو یا مدہ کا مخرج نمبر 1 ہے جو بیان ہو چکا۔ ہاں آخری بات، اصل بات، واو یا مدہ کا مخرج نمبر 1 ہے جوف دہن، اور آگے واو یا لین اور واو یا متحرک کا مخرج آگے اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ چلو یاد کر کے آئیں۔